بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے معاملات حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں ان اشاروں کو محسوس کرنا چاہتے ہو یا ان اشاروں کی تلاش میں ہو تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے معاملات حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی افراتفری ہو۔ یہ سکون اسے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات کو سنبھال رکھا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زندگی بس ایک امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔ ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، وہ لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو دعا تمہارے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں ہی اللہ سے جوڑ لی جائے تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ سنو، تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، پھر دیکھنا دنیا میں ہر کوئی تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، نئی راہیں بھی نکلے گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے وجہ نہیں۔ تمہیں کچھ بھی ملنا بے مقصد نہیں ہے، تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، اور اب تک نہیں بدل سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں کہ وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسے اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ سارے وقت کی ترکیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہو اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ ہی کچھ اور ہے؟ اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ یاد رکھو، جب مشکلات اور پریشانیاں حل ہونے لگتی ہے اور راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہے۔ اگر یہ وقت تمہاری آزمائش کا ہے تو تم کتنا انتظار کرتے ہو؟ تمہارا اللہ پر یقین کا وقت ہے۔ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا
اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ اگر دل کو منانا مشکل ہو گیا ہو تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ دعا کرتے رہو اپنے رب سے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری دلی خواہش پوری کر دے گا۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔